یہ پھول تو کھلنے والا ہے، جب یہ پھول کھل جائے گا تو میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ میں ابھی مما کو جا کر بتا کر آتا ہوں۔ پھر چیچو اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ مما ہمارے گھر کے پاس ہی ایک گلاب کا پھول ہے جو کل تک کھل جائے گا۔ میں اس کا نام روز رکھوں گا اور اس سے دوستی کروں گا۔ کیا آپ مجھے اس کے ساتھ کھیلنے دو گی؟ مما چڑیا کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، کل میں بھی جا کر دیکھوں گی، پر دور مت جانا۔ پھر چیچو اور مما چڑیا رات کو سو جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ چیچو کو پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ مما چلو نا، وہ روز کھل گیا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر مما چڑیا چیچو کے ساتھ روز دیکھنے جاتی ہے۔ یہ تو سچ میں پاس ہی ہے، چلو میں چلتی ہوں، تم دونوں کھیلو۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ تمہارے کھلنے کی خوشی میں مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر چیچو اپنی چونچ میں پانی لے کر آتا اور روز پر ڈالتا تھا، جس سے روز بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک دن چیچو روز سے باتیں کر رہا تھا کہ جگو کوا وہاں آیا۔ چیچو، تم آج کل میرے ساتھ کھیل ہی نہیں رہے۔ چلے جاؤ جگو یہاں سے، یہ صرف میرا دوست ہے اور اب میں کسی اور کے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ ارے تم دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ میں تم دونوں کے ساتھ دوستی کروں گا۔ میری خوشبو اور دوستی تم دونوں کے لیے ہے۔ پھر وہ تینوں دوست بن جاتے ہیں اور شام ہوتے ہی وہ دونوں اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جگو روز کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، دوست تم یہاں اکیلے ہو اور چیچو سارا دن پہاڑ کی اس طرف جاتا ہے، وہاں تمہاری طرح بہت سارے گلاب ہیں۔ کیا سچ میں؟ پھر چیچو وہاں آ جاتا ہے۔ چلو میں چلتا ہوں، اور پھر جگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ روز آج تم اداس کیوں ہو؟ تم نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ پہاڑ کی اس طرف اور بھی گلاب ہیں، میں یہاں اکیلا ہوتا ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں کبھی اس طرف گیا ہی نہیں، کیونکہ میری مما مجھے دور جانے نہیں دیتی، بس یہیں تک آنے کی اجازت ہے۔ روز اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ پھر چیچو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مما جگو نے روز سے جھوٹ بولا کہ پہاڑ کے اس طرف اور بھی گلاب ہے، وہ میری اور اس کی دوستی سے جلتا ہے۔ تم نے اسے بتایا نہیں کہ اگر اسے وہاں لے گئے تو وہ مر جائے گا۔ میں تو بھول ہی گیا، کل اسے سمجھاؤں گا۔ اور یوں رات گزر جاتی ہے۔ صبح روز کے پاس جگو آتا ہے۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تم میرے دوست ہو، مجھے اکھاڑ کر پہاڑ کی دوسری طرف لے جاؤ۔ ہاں کیوں نہیں۔ پھر جگو روز کو اکھاڑ کر لے جاتا ہے۔ ادھر چیچو روز کے پاس آتا ہے تو روز کو نہ پا کر اپنی مما کے پاس چلا جاتا ہے۔ مما لگتا ہے جگو نے روز کو اکھاڑ دیا اور پہاڑ کی دوسری طرف لے گیا، چلو پھر چلتے ہیں، ایسے تو وہ مر جائے گا۔ اور یوں دونوں چلے جاتے ہیں۔ دوست مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، مجھے چکر بھی آ رہے ہیں، تم مجھے جلدی لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ کون سا دوست؟ میں کوئی دوست ووست نہیں، تمہاری وجہ سے چیچو نے میری بہت بے عزتی کی ہے، اب مرو یہاں۔ اور جگو روز کو زمین پر پھینک دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چیچو اور مما چڑیا وہاں آ جاتے ہیں اور روز کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور اسے زمین میں اگا کر اس پر پانی ڈالتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد روز دوبارہ کھل جاتا ہے۔ مجھے معاف کرنا چیچو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی اور جگو کی باتوں میں آ گیا۔ اور یوں دونوں دوبارہ دوست بن جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا گاجر کا حلوہ بیچتی تھی۔
جس سے وہ اپنے گھر کا خرچ پورا کر رہی تھی۔ تمام پکشی کو اس کے ہاتھ کا حلوہ بہت پسند تھا۔ ٹونی تازہ تازہ گاجر لا کر حلوہ بناتی اور پھر جنگل میں بیچتی تھی۔ ٹونی ذرا حلوہ تو دینا۔ ہاں کیوں نہیں، پھر کبوتر حلوہ کھاتی ہے۔ واہ، حلوہ تو بہت ہی مزے کا تھا، 1 کلو پیک کر دینا، گھر میں بچے بھی حلوہ کی فرمائش کر رہے تھے۔ یوں ٹونی کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا۔ کالو کوا اپنی پتنی کے ساتھ گاجر کا حلوہ کھانے آ جاتا ہے۔ ٹونی 1 پلیٹ حلوہ دینا اور پیسے کل یا پرسوں لے لینا۔ چل چل، حلوہ کھانے آ جاتے ہو اور پھر پیسے دینے کے وقت ایسے غائب ہو جاتے ہو جیسے کبھی ملے ہی نہیں۔ ہائے رے ٹونی، ہم کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں، دے دیں گے تمہیں پیسے، پہلے پچھلا ادھار واپس کرو پھر دوں گی حلوہ۔ یوں کالو اور گوری کبھی واپس چلے جاتے ہیں۔ کالو، آج ٹونی نے سب کے سامنے ہماری بہت بے عزتی کی ہے۔ ہاں، مجھے بھی بہت غصہ آ رہا ہے، اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ گوری، تمہیں تو حلوہ بنانا آتا ہے نا، کیوں نہ ہم بھی کل سے حلوہ بیچنا شروع کر دیں؟ ہاں کالو، تم صحیح کہہ رہے ہو، روز روز بے عزتی سے اچھا ہے ہم کوئی کام کریں، اور ایسا حلوہ بناؤں گی کہ ٹونی کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اگلے دن کالو بازار سے بہت ساری گاجر لے آتا ہے اور گوری حلوہ بناتی ہے۔ پھر دونوں ٹونی کے ٹھیے کے سامنے ہی حلوہ بیچتے ہیں۔ طوطے بھائی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو وہ گوری کوی اور کالو کو دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے۔ کالو، تم بھی حلوہ بیچنے شروع ہو گئے؟ ہاں طوطا بھائی، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس سردی کے موسم میں ہم بھی گاجر کا حلوہ بیچتے ہیں، اس طرح کسی سے مانگنے تو نہیں پڑے گا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ذرا 1 پلیٹ حلوہ دینا۔ پھر طوطا حلوہ کھانے لگ جاتا ہے اور جیسے ہی 1 چمچ کھاتا ہے تو پلیٹ دور پھینک دیتا ہے۔ یہ کیسا حلوہ بنایا ہے؟ بھلا اس میں کہیں زہر تو نہیں ملا دیا؟ کیوں، کیا ہوا؟ اگر مجھے کچھ ہوا تو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گوری، یہ کیسا حلوہ بنایا، ذرا مجھے بھی چکھاؤ۔ پھر کالو حلوہ چکھتا ہے تو زور سے چیختا ہے، ہائے گوری، یہ حلوہ ہے یا کیا ہے، پورے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا۔ میں نے تو بچپن میں ماں سے بنانا سیکھا تھا، ستیہ ناش ہو تمہارا۔ وہاں ٹونی یہ سب منظر دیکھ رہی ہے۔ اگلے دن ٹونی کے پاس جنگل کے بادشاہ طوطے مہاراج کا پیغام آتا ہے۔ ٹونی، طوطے مہاراج نے تمہیں حلوہ بنانے کا آرڈر دیا ہے، کل ان کا دوست بہت دور سے آنے والا ہے۔ ٹونی یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ جی، میں کل وقت پر حلوہ پہنچا دوں گی۔ یہ ساری باتیں کالو اور گوری سن رہے ہوتے ہیں اور دونوں اپنا شیطانی دماغ چلاتے ہیں۔ گوری، ہم آج رات کو ہی ٹونی کے گھر جا کر حلوہ خراب کر دیں گے اور یوں طوطا مہاراج ٹونی کو اس کی سزا دیں گے اور ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہاں ٹونی حلوہ تیار کر لیتی ہے۔ شکر ہے میں نے سارا کام کر دیا، کل میں طوطا مہاراج کے گھر حلوہ دے کے آؤں گی۔ اور ٹونی سو جاتی ہے۔ وہاں کالو اور گوری موقع کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے ٹونی کے گھر آ جاتے ہیں اور حلوہ میں مرچیں ملا دیتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ ٹونی جاگ رہی ہوتی ہے۔ شکر ہے میں جاگ رہی تھی، ورنہ کل طوطا مہاراج مجھے ہی سزا دیتے۔ پھر اگلے دن ٹونی طوطا مہاراج کے ہاں حلوہ لے جاتی ہے اور طوطا مہاراج سے کہتی ہے، طوطا مہاراج، میری طبیعت کل بہت خراب تھی تو یہ حلوہ کالو اور گوری نے بنایا ہے
اور آپ اس کے پیسے بھی کالو بھائی کو ہی دے دینا۔ اور یوں ٹونی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ طوطا مہاراج کا دوست اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ کیسے ہو میرے دوست؟ بہت دنوں بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ میرے فرمائش پر تم نے گاجر کا حلوہ تو بنایا ہی ہوگا۔ ہاں ہاں، تمہارے لیے تو گاجر کا حلوہ میں نے ضرور بنوایا ہے۔ اور طوطا مہاراج ان کو حلوہ پیش کرتا ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی حلوہ کھاتے ہیں تو دونوں حلوہ دور پھینک دیتے ہیں۔ طوطا مہاراج کا دوست ان سے کہتا ہے، دوست، یہ کون سی دشمنی تم مجھ سے نکال رہے ہو؟ میں یہاں تم سے ملنے آیا تھا اور میں نے گاجر کے حلوے کی فرمائش کی تھی، پر تم نے یہ مجھے کیا کھلا دیا؟ اب کبھی نہیں آؤں گا۔ طوطا مہاراج کا دوست غصہ ہو جاتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ طوطا مہاراج کالو پر بہت غصہ ہوتا ہے اور حکم دے کر دونوں کو جیل میں بندی بنا دیتے ہیں، اور اس طرح دونوں کو ان کے کیے کی سزا مل جاتی۔ کچھ سمے پہلے ایک جنگل میں ٹونی چڑیا رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا اور لوسی کبوتر دونوں گہری دوست تھیں۔ ٹونی چڑیا کی چٹکی نام کی ایک بیٹی تھی۔ اس جنگل میں ٹونی چڑیا کا آم کا باغ تھا۔ ٹونی چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر آم بیچا کرتی تھی۔ ٹونی، صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ آم کے باغیچے میں جا رہی ہوں، بہت سارا کام کرنا ہے، باغیچے کو پانی دینا ہے، آم توڑنے ہیں۔ لگتا ہے تم بھی کہیں جا رہی ہو۔ ہاں ٹونی، ہمارے رشتہ داروں میں ایک شادی ہے، وہاں جا رہی ہوں، کل لوٹ آؤں گی۔ اپنا دھیان رکھنا۔ پھر ٹونی چڑیا اور چٹکی چڑیا اپنے باغیچے میں چلے جاتے ہیں اور باقی سارے کام دیکھنے لگتے ہیں۔ ماں، آم بیچ کر میرے پیسے تو بہت سارے ہیں، پھر دوبارہ محنت کیوں کرنا؟ چٹکی، ایسا وچار اپنے دماغ سے نکال دو۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ زندگی کیسا موڑ لیتی ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے اپنے شریر میں جب تک طاقت ہے ہمیں کام کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنے شریر کو آلسی نہیں بنانا چاہیے۔ کھاتے رہو تو پہاڑ بھی ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ ماں، آپ نے تو آج بہت اچھا سبق سکھایا، میں آج کے بعد محنت کرتی رہوں گی۔ چلو، میں باغیچے کو پانی دیتی ہوں اور تم آم باکس میں بھرنا۔ آم باکس میں اوپر تک مت بھرنا ورنہ نیچے والے کچلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے ماں۔ چٹکی چڑیا اپنا کام کر رہی تھی، تبھی وہاں کالو کوا آ جاتا ہے اور ایک آم چرا کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تبھی چٹکی چڑیا نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ چور چور! ماں، یہاں آ کر دیکھو، کالو کوا آم چرا کر لے کر جا رہا ہے۔ ٹونی چڑیا ترنت آئی اور انگور اور آم چرائے کالو کوے کو پکڑ لیا۔ ہم نے کتنی محنت سے یہاں آم اگائے، انہیں مفت میں چرانے میں تمہیں شرم نہیں آئی؟ دراصل پچھلے 4 دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا، بہت بھوک لگی تھی، میں بھوک برداشت نہ کر سکا تو میری نظر آم پر پڑ گئی اور میں نے اسے چرایا۔ ارے ارے ارے، تم مجھے کہہ دیتے، تمہیں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لو، گھر کا بنا کھانا کھاؤ۔ اور یوں کالو کوا گھر کا بنا کھانا کھانے لگتا ہے۔ بھوک لگنے پر آپ نے مجھے اپنا کھانا دیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو مار مار کر بھگا دیتا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ بدلے میں میرے پاس زیادہ تو کچھ نہیں، بس یہ کدو کے بیج ہیں، یہ بھی میں نے بھوک لگنے پر چرائے تھے، پر اب جب کہ میرا پیٹ بھر گیا تو یہ میرے کسی کام کے نہیں، یہ آپ رکھ لو۔ میں نے تم سے کسی چیز کی آس رکھ کر تمہیں کھانا نہیں دیا، میں جانتا ہوں، پر میری تسلی کے لیے یہ رکھ دو۔ ٹونی نے کدو کے بیج لیے اور اپنے کھیتی میں انہیں
بہو دیے۔ کالو کوے نے ٹونی کا احسان مانا اور وہاں سے چلا گیا۔ ٹونی چڑیا کدو کے جو بیج بوئے تھے اس نے کئی دن تک انتظار کیا، پر کئی دنوں تک کدو اگے بھی نہیں، تو ٹونی چڑیا نے اس کا خیال چھوڑ دیا اور آم کے باغیچے کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ پھر آیا برسات کا موسم۔ دھیرے دھیرے برستی برسات دھواں دار برسات میں بدل گئی اور 2 دن لگاتار برستی رہی۔ اسی برسات کے موسم میں تیز ہوائیں بھی چلنے لگی، مانو جیسے کوئی طوفان آنے لگا ہو۔ پیڑ پودے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس برسات کی وجہ سے لوسی کبوتر کا گھر بھی بکھر گیا۔ ٹونی چڑیا کا گھر بھی آدھے سے زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ سبھی پکشی نے ڈر ڈر کر رات گزاری۔ برسات تو تھم گئی تھی، پر لگ بھگ سبھی نے اپنے گھر کھو دیے تھے۔ ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ دوستو، اچانک ہی آئی اس طوفانی برسات میں ہم سبھی نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ بس مجھے امید ہے کہ میرے باغیچے میں تھوڑے بہت فروٹ ہوں گے۔ چلو اپنے بچوں کو وہی کھلا لاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچیں گے۔ تبھی سبھی پکشی ٹونی کے باغیچے گئے اور وہاں پہنچ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہاں ایک وشال کدو تھا۔ ٹونی چڑیا نے پاس جا کر دیکھا تو اس وشال کدو کے اندر ایک بنا بنایا گھر تھا اور وہاں کھانے کی سبھی اشیاء موجود تھی۔ سبھی پکشی برسات ختم ہونے تک اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔